آج میں کوئی بریکنگ نیوز سنانے نہیں آیا، آج میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہا، آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے اور سب کے دلوں پر بوجھ ہے۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ، جہاں کبھی روشنی تھی، رونق تھی، خواتین اور بچوں کے کہے تھے، آج وہی جگہ ایک خاموش ملبہ بن چکی ہے، ایک ایسا قبرستان جہاں خواب راکھ ہو گئے اور پیچھے رہ گئے تو صرف ادھورے فون کالز اور کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار۔ ہفتے کی رات جب یہ آگ بھڑکی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چند گھنٹوں میں قیامت بن جائے گی۔ تقریباً 32 گھنٹوں تک یہ عمارت جلتی رہی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ لوگوں کو راستے دکھائی دینا بند ہو گئے۔ لوگ دروازوں کی طرف دوڑے مگر دروازے بند تھے۔ گل پلازہ میں رات کے وقت اکثر داخلی راستے لاک کر دیے جاتے ہیں۔ شاپنگ پر آنے والے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا گیٹ کھلا ہے اور کون سا بند۔ اسی کنفیوژن، اسی کٹھن اور اسی بے بسی نے درجنوں زندگیاں نگل لیں۔ دوستو، اعداد و شمار کے مطابق تو کہتے ہیں کہ 61 لاشیں ملی ہیں، نہ جانے کتنے لاپتہ ہیں، لیکن نمبروں کے پیچھے جو کہانیاں ہیں وہ کلیجہ چیر دینے والی ہیں۔ ایک خاندان جو آنے والے بچے کی خوشی میں شاپنگ کرنے آیا تھا، باپ عمر نبیل، ماں ڈاکٹر عائشہ جو 9 ماہ کی حاملہ تھی، اور ان کا 14 سالہ بیٹا، ان کی آخری فون کال کے الفاظ جانتے ہیں کیا تھے؟ فرسٹ فلور پر ہیں، دھواں بہت ہے، سانس نہیں آ رہا۔ رات 11:07 پر فون بند ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایک اور متاثرہ خاتون جن کے خاندان کے 6 افراد شادی کی خریداری کے لیے آئے تھے، آخری بار فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بس 10 منٹ میں گھر آ رہے ہیں، اور وہ 10 منٹ کبھی ختم نہیں ہوئے۔ آج ان کے گھر میں شادی کی شہنائیوں کی جگہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور گزشتہ روز تقریباً 30 لاشیں ایک ہی دکان سے ملیں۔ ذرا سوچئے، موت کے خوف سے انہوں نے خود کو دکان میں بند تو کر لیا، مگر وہ دکان ان کا آخری ٹھکانہ بن گئی۔ اسی آگ میں ایک فائر فائٹر فرقان علی بھی شہید ہوا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، دوسروں کو بچانے اندر گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ پیچھے اس کی نئی نویلی بیوی اور 4 ماہ کا بچہ رہ گیا، جو اپنے باپ کو اب کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے، مگر کیا ہمارا نظام اس قربانی کا مستحق ہے؟ کراچی آخر لاوارث کیوں؟ یہ سوال نہیں کہ ریسکیو آیا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ریسکیو صحیح طریقے سے ہوا؟ جب آگ گراؤنڈ فلور تک تھی تو کھڑکیاں کیوں نہیں توڑی گئیں؟ دیواریں گرا کر لوگوں کو نکالنے کا پلان کیوں نہیں بنا؟ کیا ہماری ترجیح صرف آگ بجھانا تھی، انسان نہیں؟ کیا کراچی ایک لاوارث شہر بن چکا ہے؟ کبھی گٹر میں گر کر موت، کبھی ڈکیتی، کبھی آتش زدگی۔ یہاں انسانی جانیں کون دیتا ہے؟ NOC اتنی سستی کیوں ہے؟ ایسی عمارتوں کو جہاں آگ بجھانے کا ایک سلنڈر تک موجود نہیں، جہاں سے آگ شروع ہوئی، جس دکان سے آگ شروع ہوئی، کیا اس کی آس پاس دکانوں میں کوئی ایسا آلہ تھا جس سے آگ بجھائی جا سکے؟ یہ ویڈیو صرف حکومت کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں روپے کا مال دکانوں میں بھر لیتے ہیں، مگر کیا کبھی 5000 کا فائر ایکسٹنگشر ہم نے رکھا؟ کیا ہمیں ہنگامی اخراج کا علم ہے؟ جب تک ہم خود ذمہ دار شہری نہیں بنیں گے، ایسے سانحات ہوتے رہیں گے اور ہم صرف افسوس کرتے رہیں گے۔ گل پلازہ صرف ایک عمارت کا حادثہ نہیں، یہ ایک ماں کا خواب تھا، ایک باپ کی محنت تھی اور ایک بچے کا مستقبل تھا۔ آج ملبہ ہٹ رہا ہے، لاشیں نہیں بلکہ باقیات مل رہی ہیں، انسانی جسم کے ڈھانچے مل رہے ہیں۔
آئیے مل کر دعا کریں، یا اللہ جو چلے گئے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، جو زخمی ہیں انہیں شفا دے، اور جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما، اور ہمیں اتنی عقل دے کہ ہم اگلی آگ سے پہلے جاگ جائیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ یہ آواز حکام تک پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔